میں نہایتی ادب و احترام سے گزارش کروں گا عزت مآب عالی جناب پروفیسر علی خان صاحب محمود آباد کی خدمت میں کو تشریف لائیں، اور میں میثم رضوی صاحب سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اولاً وہ شال مبارک اڑھا کے ان کا استقبال کریں۔ عالی جناب میثم رضوی صاحب استقبال فرما رہے ہیں پروفیسر علی خان صاحب کا۔ آپ حضرات کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں تو نعرہ میں لگا رہا ہوں، جواب آپ لوگ دے دیجئے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ پروفیسر علی خان صاحب محمود آباد۔ نعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اولاً تو معذرت چاہوں گا اپنے بزرگوں کی کہ پشت آپ کی طرف ہے، لیکن اگر آپ جیسے بزرگوں کی پشت پناہی حاصل ہے تو بہرحال حوصلہ افزائی ہے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس دن کی تہنیت و تبریک میں پیش کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی ایک حدیث شریف کی ذیل میں کچھ باتیں عرض کر کے زحمت تمام کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہاں بزرگ تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، فضائل اور مناقب بیان کرنا ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کا ایک کمال ہے۔ بہرحال میری جسارت ہوگی کہ میں اس دائس پر کچھ بھی کہوں، لیکن بہرحال جو چند باتیں ذہن میں ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کن فی الناس ولا تکن منہم۔ ترجمہ کچھ اس کا یوں ہوگا کہ لوگوں میں رہو لیکن ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ کن فی الناس ولا تکن منہم۔ آج کے زمانے میں طاغوتی طاقتیں درپے ہیں کہ شیعیت کو کسی نہ کسی طرح سے بدنام کریں۔ ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، ان کے جو ہتھیار ہیں کئی ہیں، اور ایک جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ آپس ہی میں شیعیان حیدر کرار میں تکفیر کے ذریعے، نفرت کے ذریعے پھوٹ پڑے۔ دیکھیے، شیعیت کی جو حقیقت ہے، بلکہ یوں کہوں کہ شیعیت کی ماہیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک جو ہدایت ملی ہے کربلا سے، اور کربلا کو یوں ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کی تفسیر ہے، اسلام کی توضیح ہے، اسلام کی تعبیر ہے۔ اگر آپ کو فروع دین کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو اصول دین کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو توحید کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو نبوت کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو امامت کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو معاد کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو زکوٰۃ کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو جہاد کو سمجھنا ہے، بہرحال تمام ارکان دین جو ہیں ان کو ایک عملی جامہ پہنا کے ایک ہمارے لیے نمونہ عمل چھوڑا گیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ایک عظیم یہ ذمہ داری ہے۔ عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والی جماعت ہمیشہ چھوٹی رہتی ہے، ہمیشہ چھوٹی رہی ہے۔ بہرحال یہاں ماشاءاللہ کثیر مجمع ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ سیریا سے لے کے، عراق سے لے کے یمن اور لبنان میں اور ایران میں بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اسلام کے بارے میں، اور خاص کر شیعیت کے بارے میں۔ اسلام کا نظام کچھ عجیب و غریب ہے۔ بہرحال ایک خوشی کا دن ہے، لیکن ہم لوگوں کے ہاں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الامر بین الامرین ہے، بیچ کی راہ ہے۔ تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ غم میں بھی ایک خوشی کا عنصر ہے، خوشی میں بھی ایک غم کا پہلو ہے۔ یہ وہ خوشی نہیں ہے جو ایک مادی خوشی ہوتی ہے، بلکہ جس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ معرکہ الفت وہ ہے جز فتح شکست نہیں جس میں، یہ معرکہ الفت وہ ہے جز فتح شکست نہیں جس میں، زندہ جو بچے تو فخر کرے، مر جائے تو دنیا ناز کرے۔ یہ الفت وہ ہے جو گرمی میں، ٹھنڈک میں،
بارش میں، رطوبت میں آپ کو کھینچ کے اس در پر لے آتی ہے۔ یہ الفت وہ ہے جو ضرور ہر شیعہ حیدر کرار کے دل میں اس وقت ہوتی ہے جب وہ علم تھامتا ہے۔ اس علم کو پکڑنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم کو آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، ہم کو اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس علم کو پکڑیں، کیونکہ یہ علم حضرت عباس تو ضرور ہے، لیکن یہ پرچم اسلام ہے۔ اس کے ذریعے ایک پیغام پہنچتا ہے دنیا کو۔ تو حضرت عباس کی کیونکہ یوم ولادت ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ غم و خوشی، غم و الفت کے پہلو ہر چیز میں ملتے ہیں، عجیب و غریب نظام ہے۔ تو میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں اور اسی کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور پھر اپنی بات تمام کروں گا۔ مولانا کہ بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے، بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے، پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے۔ بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے، پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے۔ اس وقت جب دریا پر آپ پہنچے ہوں گے اور اس پانی پر نظر ڈالا ہوگا تو ضرور آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ تجھ کو کیا پئیں کہ کوثر پر نظر رکھتے ہیں ہم۔ یہ بھی حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کا اکثر ذکر ہوتا ہے، لیکن شجاعت اس میں بھی تھی۔ دیکھیے آج کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ سمجھوتا، جس کو عام زبان میں کمپرومائز کہیں گے، ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک شیعہ کے لیے، ایک سچے مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، جہاں تک کہ اسلام کا تعلق ہے، جہاں تک کہ ایمان کا تعلق ہے، جہاں تک کہ اپنے مذہب کا تعلق ہے، جہاں تک کہ اپنے اصولوں کا تعلق ہے، سمجھوتے اور کمپرومائز کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا آپ کے ساتھ چاہے نہ کھڑی ہو، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، حکومتوں اور سلطنتوں کا زوال ہوا، ہماری جماعت، ہماری اور آپ کی جماعت کی پہچان ہمیشہ یہی رہی ہے کہ چھوٹی سی جماعت رہی ہے لیکن حق کی راہ پر ڈٹی رہی ہے۔ ہماری اللہم صلی علی محمد، ہماری اور آپ کی پہچان یہ ہے، ہمارے اور آپ کے بچوں کے گھٹی میں یہ ہے، ہمارے خون میں یہ ہے کہ زندگی چلی جائے گی لیکن کہیں سے پرچم اسلام پر کیا دھبا، ہم پر، کسی مومن پر، کسی شیعہ پر دھبا آنا نہیں دیں گے۔ لیکن آج عجیب و غریب اتفاق ہے کہ سمجھوتا عام ہو گیا ہے، کمپرومائز عام ہو گیا ہے، مذہب اور عقیدے اور اسلام کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے، آپ کو اور ہم کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی مکتب فکر ہے دنیا میں جس سے طاغوتی طاقتیں کانپتی ہیں۔ آپ خود تصور کیجئے، آپ خود یہ تصور کیجئے کہ امریکہ دنیا بھر کے ہتھیار ہیں، اسرائیل دنیا بھر کے ہتھیار ہیں، عرب کے تمام ممالک دنیا بھر کے ہتھیار ہیں، برطانیہ اور یورپ کے تمام ممالک ایک مختصر سی، ایک چھوٹی سی قوم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایران کے ڈر پہ کیوں ہیں؟ آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اس کا جواب بہت سہل سا جواب ہے اور اس جواب پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، ہم کو اور آپ پر اس پر ناز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک کے بحمد اللہ پیسے کے لیے، اقتدار کے لیے،
सत्ते के लिए, मादियात के लिए, दुनियावी मफाद के लिए और किसी तरह के अपने मफाद के लिए हमने कभी सौदा अपने ईमान का नहीं किया है। और इस इस्तेहकाम को देख के दुनिया की ये तमाम तागूती ताकतें कांप रही हैं। तो याद रखिए कि ये जो अलम है और जिस अलम का और ये जिस जंग का और जिस अलम बरदार का रमज है, उसकी शान में हमको आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं अपने बुजुर्गों से तो नहीं मुखातब हो सकता हूं, लेकिन मेरे छोटे भाई यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे मैं मुखातब होकर ये कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा उसूल अपना लें। जैसे मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ी थी, कुन फिन्नास वला तकुन मिनहुम, मजमे में चलो लेकिन तुम्हारी पहचान इनफरादी हो, अलग हो, मजमे का जुज़ ना कभी बनो। हवा जिधर की चल रही हो, कभी मसलहत में उस तरफ जाना पड़ता है, लेकिन रंग अपना ना बदलना। क्योंकि आज देखिए हुकूमतें तो हैं, आयतुल्लाह किराम हैं, मौलाना ने इस वक्त जिक्र किया था आयतुल्लाह काजी का रहमहुल्लाह का, और तमाम उलमाए किराम जो गुजरे हैं, उनसे तो कौम की पहचान है। लेकिन हमारी और आपकी कौम की एक अजीब व गरीब, उसकी तकदीर में, उसके नसीब में एक अजीब व गरीब चीज़ है कि आम शिया से भी कौम की पहचान बनी रही। सिर्फ आला तबके के जो लोग हैं, एलीट क्लास जो कहलाते हैं, पढ़े लिखे जो होते हैं, उनसे कौम की पहचान नहीं है। आप लोग जो तमाम यहाँ हाजिर हैं, एक एक आप लोग उस कौम की पहचान के एक अहम जुज़ हैं। चुनांचे आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप फ़कत ये तसव्वुर कर लें, एक मामूली सी मिसाल आपको देता हूँ कि आप अपने को इस्लाम के सफ़ीर के तौर पर तसव्वुर कर लें। सफ़ीर कौन होता है? जो लोग उर्दू ना समझते हों ज़्यादा, उनके लिए हिंदी में कहें राजदूत। जो मुल्क होते हैं वो अपने सफ़ीर भेजते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ, अपने सफ़ीर भेजते हैं पैगाम पहुंचाने के लिए। और अगर कुछ गलतफहमी हो गई हो, अगर कुछ चूक हो गई हो हुकूमत से, तो उसकी सफाई बहरहाल शऊरी या गैर शऊरी तौर पर बादिल नाखास्ता करना पड़ती है। लेकिन कितने खुशनसीब हैं आप कि आप उन लोगों के सफ़ीर हैं। आप आइम्माए अथहार अलैहिमुस्सलाम के सफ़ीर हैं जो मासूम हैं। आपको गलत बात की कभी सफाई देना ही नहीं पड़ेगी। तो चुनांचे अगर आप अमली तौर पर उनकी सीरत, उनके उसवे हसना को अपना लें, अगर आप ये तसव्वुर करें कि जब मैं सड़क पर निकलूं तो जिस तरह से हज़रत अली ने बताया हो चलो, उस तरह से चलूं। अगर मेरे ज़बान से कोई फहश बात निकल जाए तो याद रखे आपको हर वक्त इमाम अली की तरफ से पहचाना जाएगा। जब गलत बात होगी तो मंसूब उसी तरफ की जाएगी। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी तरफ और गलत मंसूब की जाती है और गढ़कर रिवायतें की जाती हैं। लेकिन आप खुद तसव्वुर करें कि आपके लिए करबला एक नमूना अमल है, हज़रत अब्बास का किरदार एक नमूना अमल है। जब वो खड़े थे दरिया किनारे और जब उन्होंने दम नहीं मारा तो उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ का कोई सवाल नहीं था। इस पैगाम को आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे पहुंचाएं, क्योंकि हाँ याद रखिएगा कि जैसे मैंने अर्ज़ किया, हक़ की राह पर चलने वाली जमात हमेशा छोटी रहती है। वो राह जो होती है मुश्किल होती है, कांटे भरी राह होती है। आपको मुसीबतें उठाना पड़ेंगी, आपको ज़हमतें उठाना पड़ेंगी। लेकिन करबला इसीलिए नमूना अमल है क्योंकि हर वक्त वो आपके जहन में ही है। आपकी और हमारी मुसीबतें और मशाकिल और मसाइल हैज है। तो उसी शेर पर मैं ख़त्म करता हूँ कि बंदा वो बंदा जो दम ना मारे, प्यासा खड़ा हो दरिया किनारे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मोहतरम इज़्ज़त माब आली जनाब प्रोफेसर अली खान साहब महमूदाबाद आपके सामने तकरीर कर रहे थे। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ
قائد ملت جعفریہ کی خدمت میں اور میثم رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور پروفیسر علی خان صاحب کو اعزاز سے نوازیں۔ میں گزارش گزاروں قائد ملت جعفریہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور علی جناب میثم رضوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ پروفیسر علی خان صاحب محمود آباد سے بھی کی خدمت میں یہ جو تصویر ہے، شاندار تصویر، محمد و آل محمد، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔